اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کا کلام سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے، اور اللہ سے اسی سے بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کلام کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بے شمار رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں اللہ کے تمام نبیوں پیغمبروں پر جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ آج 23 اکتوبر 2021 ہے اور ہم جو اپنا 15 روزہ درس کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آج ہم اس کا جو ہے انعقاد کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 120 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 121 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنے گھر والوں سے پاس سے نکلے صبح صبح، وہ مومنوں کو جو ہے اپنے ٹھکانوں پر جو مقاعد للقتال یعنی کہ قتال کے جو ٹھکانے تھے، مورچے، ان کے اوپر تم ٹھیک ٹھیک تعینات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت یعنی کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ نازل ہوئی تھی جنگ احد کے فوراً بعد، احد کے بعد، یعنی کہ اس میں تو جنگ احد کے تھوڑے سے واقعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے، کچھ غلطیاں جو مسلمانوں سے ہوئی وہ پوائنٹ اور اس میں کی جائیں گی، اس میں یعنی کہ ہم نے اپنے لیے سبق تلاش کرنے کہ ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرایا کہ جب تم صبح صبح اپنے گھر والوں سے پاس سے علیحدہ ہو کے نکلے اور مومنوں کو جو تو ہم اپنے اپنے مورچوں کے اوپر ٹھیک ٹھیک ٹھکانوں پہ تم بٹھا رہے تھے، تو اللہ واقعی میں سن بھی رہا تھا اور جان بھی رہا تھا ساری چیزوں کو۔ تو میں کہا اذ ہمت طائفتان منکم، جب دو جماعتیں تمہارے میں سے اس چیز کا انہوں نے ارادہ کر لیا ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں، یعنی کہ دو جماعتیں جو تھیں وہ بیچ میں یعنی کہ لشکر کو دیکھ کر ان کا بہت ہیوی تھا، جو بھی تھا وہ دیکھ کر وہ ڈگمگانے لگے، ڈولنے لگے تمہاری جماعتوں میں سے، کہ تمہارے اندر سے دو جماعتیں، حالانکہ مسلمان تو بظاہر ایک ہی جماعت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر سے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، یعنی کہ دو جماعتوں کی مثال اس طرح ہوگی جس طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں کہ خاندان کا سربراہ میں ہوں، کا سربراہ وہ ہے، کا سربراہ وہ ہے، تو سب اپنے اپنے یعنی کہ مختلف جماعتیں تھیں، ایک سربراہ ہو گیا میں اپنے خاندان کو لے کر نکلوں، دوسرا بھی کہے میں بھی لے کر نکلوں، اس قسم کے یعنی کہ مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں جو تھیں وہ کمزور پڑنے لگی، انہوں نے جو ہے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا کہ یہ مقابلہ کوئی نہیں بنتا، ہم نکلنے ہی کریں یہاں سے۔ میں کہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، ان کا پشت پناہ تھا، یعنی کہ جب اللہ کا نام لے کر نکلے ہیں، اللہ کے نام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پشت پناہی اللہ کی، اللہ سپورٹر ہے تمہارا، تو ڈرنے کی کون سی بات ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ تمہارے میں سے دو جماعتیں تھیں جنہوں نے اس قسم کا ارادہ کیا، اللہ کے اللہ ان کا ولی تھا، ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا توکل تو اللہ ہی پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم تھوڑے ہیں، کم ہیں، دشمن زیادہ ہے یا جو بھی ہے، یہ چیز نہیں ہے، جب اللہ کے نام پہ نکلے تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ فتح ہے، جو بھی ہے، کامیابی یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اپنے ایفرٹ کر سکتا ہے جتنے وہ لائق ہے، چاہے کوئی دنیائی معاملہ ہو، چاہے وہ دینی معاملہ، چاہے جنگی معاملہ ہو، جو بھی چیز ہے، یعنی کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم ورنہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم تو گھر واپس آنے کے قابل بھی نہیں ہے، ہماری یہ بھی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اپنی طرف سے احتیاط ہی کرتا ہے بندہ کہ باہر نکلیں تو احتیاط کریں، گاڑی تیز نہ چلائیں، بائک تیز نہ چلائیں، خام خواہ کسی زیادہ پنگے نہ لیں، صرف احتیاط ہی کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے حوالے ہوتا ہے جو بھی ہے۔ اسی کی طرح یہاں پہ اللہ نے کیا کہ نکلے ہو جب اللہ کا نام لے کر، اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، تو مومنوں کو توکل ہی اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو اس چیزوں کے باوجود ہے دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کی کوشش کی، اس پر اللہ نے یہاں کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، یعنی کہ اس سے نشانی آ رہی ہے کہ بدر کا اللہ نے مثال دے رہا ہے، تو یہ کہ احد کے بعد کا واقعہ یہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت ہی یعنی کہ کمزور حالت میں تھے، بہت تم کمزور تھے، کوئی بے سر و سامان تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی، تو اب آ کے تم یعنی کہ اس سے بہتر پوزیشن میں ہی ہو، تو اب آ کے تم جو اس قسم کے کمزوری دکھانے کی کوشش کی تم نے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کا احساس کرو تاکہ تم شکر کرو، جو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی کہ اللہ نے کس کس موقع پہ ہماری مدد کی تو تم شکر کرو گے اس کا۔ اور میں کہ استقول للمؤمنین، جب تم مسلمانوں سے مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 3000 فرشتوں سے مدد کرے،
یعنی کہ جو بزدل دکھا رہے تھے, کمزوری دکھا رہے تھے, تو نبی ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو, تمہارے یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. ایک یعنی کہ حوصلہ بڑھا کہ اللہ کی طرف سے 3000 فرشتے اتریں گے, منزلین اللہ کی طرف سے نازل ہو گے. بلا کیوں نہیں, ایسا ہی ہوگا, ان تصبروا کہ تم ڈٹے رہو گے, ثابت قدم رہو گے, وتتقوا تقوی اختیار کیے رکھو گے, وہ یا تو کم من فورہم ھذا, اور وہ جو ہے تمہارے پر اچانک بھی حملہ کر دیں, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ, اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا, مسومین جو نشان زدہ ہوں گے اللہ کی طرف سے, جو ہے یعنی کہ وہ نشان زدہ ہوں گے اللہ کی طرف سے, ان کے وہ مارکنگ ہوئی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں سارے, یعنی کہ حوصلہ بڑھایا ان کا. اگر فرمایا کہ وما جعل اللہ الا بشرا, یہ چیز جو تھی فرشتوں کی مدد, یہ اللہ نے صرف ایک خوشخبری سنائی تمہیں, لکم ولتطمئن قلوبکم, اس لیے کہ تمہارے دل اطمینان پکڑ جائے, مطمئن ہو جاؤ تم. ومن نصر الا من عند اللہ, اور مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے فرشتوں جو نازل ہو رہے ہیں, یہ فرشتوں سے صرف خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہارا حوصلہ بنا جائے گا, ہم اکیلے نہیں, ہمارے ساتھ اور بھی ہیں, لیکن مدد اصل اللہ کی طرف سے ہے. تکیہ یعنی کہ فرشتوں پہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ فرشتے آ گئے تو بس جی اب تو ہم جیت کے رہیں گے, نہیں, فرشتوں پہ نہیں, اصل مدد پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس کی مثال ایسے لو جیسے کہ آج کل کے دور میں کسی سے جنگ ہو, بندہ حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کوئی مسئلہ نہیں, تمہارے امریکہ سے جنگ ہو رہی کوئی بات ہے, تمہارا جناب ترکی بھی تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارے ساتھ افغانستان بھی ہوگا, زیادہ مسئلہ بغیر چانے بھی تمہاری پشت پناہ پہ آ جائے گا. بندے کو بڑا حوصلہ ہے, بڑے بڑے ملک میرے ساتھ ہو گئے ہیں, تو اللہ نے ساتھ ہی اس کی بھی اصلاح کر دی کہ اس کے اوپر تکیہ نہیں کرنا ہے, صرف خوشخبریاں ہیں. تکیہ اصل میں اللہ پر ہی کرنا ہے, توکل اسی پر ہی کرنا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے, چاہے سارا کچھ ہی ہو پھر بھی ناکافی ہو جائے گا, اللہ کی مدد بیچ میں سے نکل گئی. اس کی مثال ہم آج کل کے دور میں دیکھ لیں, امریکہ کے ساتھ جو ہوا ہے, افغانستان میں کیا ہوا, اتنی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والا, سارا کچھ طاقت اپنی طرف سے بڑا, یعنی کہ وہ آیا تو, لیکن کیا شکست کھائی. اللہ نے بدر کی مثال دی کہ بدر میں تمہیں ہم نے فتح دی تھی, بدر میں بھی کیا تھا, مسلمانوں کے پاس کوئی خاص نہیں تھا, اور وہ جو تھے وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے, وہ تو جھومتے ناچتے ہوئے آئے تھے کہ ہم تو ان کو ملیامیٹ کر دیں گے. اس طرح 65 کی جنگ میں انڈیا کی طرف سے جائے لاہور پہ حملہ کیے تو ہم وہاں بیٹھ کے شراب پی رہے ہوں گے, یعنی کہ اپنے طرف سے بڑے وہ ہوتے ہیں جو بڑے طاقت میں, لیکن اللہ تعالیٰ پلٹوا دیتا ہے. وہی چیز مسلمانوں کے بارے میں بھی کہ تمہارے مدد کی, تمہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں, تو اس مدد پہ تکیہ نہیں کرنا, اس طاقت پہ نہیں بھروسہ کر لینا, بھروسہ اللہ پر ہی کرنا ہے. تو بھروسہ یعنی کہ اللہ پر ہی کرنا ہے, کہ مدد اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے. یہ صرف تمہارے لیے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں مدد ملے گی 3000 سے 5000 سے, تو یہ یعنی کہ اتنی ہے کہ خوشخبری تمہارے دل اطمینان پکڑ جائیں. اور آگے فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا, یہ اللہ کی مدد اس لیے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہی ہے اس لیے کہ کافروں کی جڑ کاٹے, جو کنارہ ہے کافروں کا وہ جڑ کاٹ دے اس کی, اور یکبتہم, یا ان کو ایسا ذلیل و رسوا کر دے, فینقلبوا خائبین, کہ وہ پھر ذلیل و رسوا ہو کر ہی واپس لوٹیں. یعنی کہ اللہ کی مدد پھر اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رسوا کرے, لیکن آئے گی جب ہم خود ڈٹیں گے اپنی جگہ پہ, خود ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہوگا کہ مدد اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے. اس کے بعد لیس لک من الامر شیء, یہاں پہ آخری 2 آیات جو ہیں یہ تھوڑا سا یہاں پہ رخ چینج ہوتا ہے, یہاں سارا یعنی واقعہ بیان ہو رہا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی سے مخاطب ہوا ہے کہ لیس لک من الامر شیء, کہ تیرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے, چاہے ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون, انہوں نے ظلم کیا ہے. اب اللہ نے شاید اشارہ ان جماعتوں کی طرف ہی آ رہا ہے, کہ رکوع جہاں سے شروع ہوا وہاں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے بزدلی دکھائی, حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا, ان کو جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا, اس کے باوجود انہوں نے وہ بزدلی دکھانے کی کوشش کی. تو شاید یہاں پہ اینڈ یہاں پہ ہو رہا ہے رکوع کا, تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی, آپ کو برا لگا ہو, کچھ انہوں نے کہا ہو, تو اللہ نے کہا کہ آپ کا اس میں کوئی سروکار نہیں, یہ اللہ کی مرضی, انہوں نے ظلم کیا ہے, تو اللہ کی مرضی, اللہ ان کو معاف کر دے, چاہے ان کو عذاب دے, یہ اللہ کے اوپر بات ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے معاف کر دے, ویعذب من یشاء, جس کے چاہے وہ سزا دے, یہ اللہ کے اوپر ہے. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ غداری بھی کر دی, دھوکہ بھی دے دیا, تو اس کی سزا جزا ہم نے طے نہیں کرنی, وہ اللہ کے اوپر ہی, ہم نے اللہ کے اوپر توکل کر کے چلنا ہے. جو آیا ساتھ ٹھیک ہے اللہ کے لیے آیا, جو نکل گیا وہ اللہ کے لیے نکلا, ہمارا تکیہ ان پر نہیں تھا, ہماری مدد تو اللہ کی طرف سے ہی آنی تھی. وہ نکل بھی گئے, بیچ میں غداری بھی کر دی, تو کوئی نہیں, اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, ہم نے بھروسہ اللہ پر ہی کرنا ہے. اگر کسی نے غداری بھی کر دی, کسی نے جو ہے نقصان پہنچا دیا, تو ہمارا کام اس پر ایکشن لینا ہے, ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی. اللہ نے یہاں پر روک دیا کہ تم نے اس کے معاملے میں کچھ نہیں کرنا, وہ اللہ کے اوپر ہی, اللہ چاہے ان کو معاف کر دے, چاہے ان کو عذاب دے, وہ بات کی بات ہے. تو اس طرح ہی بہت سارے ہوا بھی ان کے جنگوں میں جو لوگ خلاف تھے, بعد میں اللہ نے کو ہدایت بھی دے دی, مسلمان بھی ہو گئے. تو یہاں پہ بھی اینڈ پہ جاتے ہیں, اللہ نے کنکلوژن یہاں پہ نکالا کہ ہم نے اس ساتھ اگر کسی نے غلط بھی کر دیا, برائی بھی کر دی, تو ہم نے اس سے بدلہ نہیں لینا, ہم نے تو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی آیا ساتھ وہ اللہ کے لیے آیا, نہیں آیا تو اپنے لیے نقصان کیا, ہمارا اس نے کچھ نہیں بگاڑا, ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں تھا, ہمارا تو تکیہ بھروسہ ہی اللہ پر تھا. تو اللہ نے کہا تم ان کے معاملے میں کچھ نہ کرو, اللہ کی مرضی ان کو عذاب دے دے, چاہے ان کو معاف کر دے. جو کوئی آسمان و زمین میں سب کا مالک اللہ ہی ہے, فیصلے اللہ نے کرنے ہیں, بخشش کے چاہے عذاب دے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں اللہ نے کہ کسی غلطی بھی ہو گئی, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے, تو تم اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں, فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے. تو فی الحال یہاں پہ ہماری رکوع ختم ہوتا ہے.
تو مین پوائنٹ جو تھے ہم اس وقت نکال ڈالیں، مین پوائنٹ کیا تھے اس میں. سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ بتائی، واقعہ یاد آیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نکلے صبح اپنے گھر سے اور مومنوں کو جو ہے اپنے اپنے مورچے پر تم بٹھا رہے تھے. تو پھر نشاندہی کی کہ تمہارے میں سے 2 جماعتیں تھیں جنہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا، ان کا مددگار تھا. اور مومنوں کا توقع اللہ پہ ہونا چاہیے. سچویشن جو بھی ہو، جو ہمارے ساتھ ہے کوئی نہیں ہے، جو ساتھی ان پہ تکیہ نہیں کرنا، جو بھروسہ ہے وہ توکل اللہ پہ کرنا ہے. یہ ایک مین پوائنٹ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. سچویشن کوئی بھی ہو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ نے مثال بھی دے دی کہ تمہارے بدر کے موقع پہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم بہت کمزور تھے. تو اب کہ تم کمزور محسوس کر رہے ہو اپنے آپ کو، تو اللہ پر توکل کرو، جس نے پہلے مدد کی بعد میں بھی کرے گا. تو اللہ کا تقویٰ اختیار کے رکھو تاکہ تم شکر کرو، اس کا ناشکری نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ. اور فرمایا کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، ان کا تم حوصلہ بڑھا رہے کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہارے 3000 فرشتوں سے مدد کرے، اور کیوں نہ کرے. جب تم ڈٹو گے تو اللہ تعالیٰ 5000 سے مدد کرے گا. اچانک تم پر حملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے اپنی طرف سے بھیجے گا جو اللہ کی طرف سے نشان زدہ ہوں گے، مارکنگ ہوئی ہوگی ان کے اوپر. پھر اللہ نے ساتھ ہی کا عقیدہ یہ کر جائے کہیں سارا بھروسہ اسی پر نہ ہو جائے گا ہمارے مدد ہوگی تو ہم جیت جائیں گے. اللہ نے کہا یہ نہیں، یہ صرف خوشخبری ہے تمہارے لیے، صرف دل میں اطمینان کرنے کے لیے ہاں ہمارے ساتھ اور بھی ہم اکیلے نہیں ہیں. لیکن بھروسہ پھر اللہ کے ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آنی، چاہے 5000 فرشتے آ جائیں چاہے 10000 فرشتے آ جائیں، اس کو صرف اطمینان کی حد تک یہ مدد اصل میں اللہ کی طرف سے. بھروسہ پھر بھی اللہ پر ہی ہونا چاہیے. جتنے مرضی تمہارے ساتھی مل جائے تمہارے ساتھ، اللہ کا تقویٰ نہ کہیں ہٹ جائے، مدد اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. ہمارا عقیدہ ہر وقت ہونا چاہیے، ہر موقع پر. اور اگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیوں کرتا ہے تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ دے. تمہارا عقیدہ صحیح اس لیے کروا رہا ہے کہ تم اوروں چیزوں سے ہٹ جاؤ، تمہارا تقویٰ اللہ پر ہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے جو ہے پھر ان لوگوں کی جڑ کاٹے جو کافر لوگ ہیں، یا پھر ان کو ناکام و نامراد واپس لوٹائے. اور اس کے بعد اینڈ پہ بتا دیا کہ جن سے غلطی ہوئی، اگر ان کے معاملے کو بات ہونے لگی، اللہ نے وہاں پہ روک دیا. اس معاملے میں تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے ان کو معاف کرے، چاہے ان پہ عذاب دے. ان سے ظلم ہوا ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن ظلم کا بدلہ ہم نے نہیں لینا، کیونکہ ہم ان کے لیے لڑ نہیں رہے تھے. ہمارا معاملہ جو تھا وہ اللہ کے ساتھ تھا، ہم اللہ کے حکم پہ تھے. جو ساتھ آیا ٹھیک ہے آیا، نہیں آیا تو نہ سے کوئی بھی نہ آتا. ہمارا تک کیا تو اللہ بھروسہ اللہ پر ہی تھا. تو اللہ نے کہا تم نے ان کے معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لینا، تمہارا اس معاملے میں کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور اس بار فرمائے گا جو بھی زمین و آسمان میں سب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہے پھر بخشے، جس کو چاہے سزا دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے. اینڈ رزلٹ اللہ نے نکالا، معافی کی بخشش کی امید اس سے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ دعا اللہ صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.